یہاں سے تحریک انصاف یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے حتمی اور سرکاری نتائج جاری ہونے کے بعد ووٹوں کی دوبارہ گنتی نہیں ہو سکتی، اور اگر ٹریبیونل بن جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کیا قانونی طور پر ایسا ہی ہے؟ اپوزیشن جو ہے درست مطالبہ کر رہی ہے؟ دیکھیے، یہ تو میں اس میں دو باتیں کروں، اور جو عدیل صاحب نے کہا اس کے اوپر بھی آپ کی اجازت سے ایک لمحے میں کامنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم قانونی پیچیدگیاں تو آپس میں ریزالو کرتے رہیں گے۔ آپس میں کا مطلب ہے الیکشن کمیشن کے درمیان، پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، عدالت کے درمیان، ایک دوسرے کے درمیان اس معاشرے کے اندر کہ کیا فورم اس وقت الیکشن کمیشن ہے، یا جب نوٹیفائی ہو گیا تو الیکشن کمیشن ریکاؤنٹنگ نہیں کر سکتا، اب صرف الیکشن پٹیشن فائل ہو سکتی ہے جس کے اسپیشل تعینات ہو چکے ہیں ٹرائیبیونلز۔ ماضی کی جورسپروڈنس تو یہی کہتی ہے کہ نوٹیفیکیشن کے بعد ایفیکٹیولی تو الیکشن پٹیشن فائل ہونی چاہیے، لیکن اس کے اندر اگر ایک پرائما فیشیا کیس ہو، کہ جس کو قانون میں پرائما فیشیا کیس کہتے ہیں، کہ جس میں ایویڈنس آپ نے نہ دیکھنی ہو، صرف فارم 45 انڈسپیوٹڈ اگر ہوں اور آپ نے ان کو کاؤنٹ کرنا ہو، تو شاید یہ بات دیگر فورمز پہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں گزارش کرتا چلوں کہ یہ تو بڑی ایک کانسٹیٹیوشنل مشینری کے چلانے کی ٹیکٹیکل چیزیں ہیں۔ جو بھی عدیل صاحب بات کر رہے تھے، یہ باتیں بڑی ضروری ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ساری پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اس سسٹم کے، خواہ وہ گورنمنٹ ہو، خواہ وہ اپوزیشن ہو، خواہ وہ الیکشن کمیشن ہو، خواہ وہ انٹرم سیٹ اپس ہوں، خواہ وہ جو ہمارے ٹرائیبیونلز ہیں وہ ہوں، سب ایک ایسی جگہ پہ پھنس گئے ہیں جہاں پہ لگتا یہ ہے کہ ہماری انٹرینچڈ پوزیشنز، جس میں ہماری ایگوز ہیں، جس میں ہمارے پولیٹیکل موٹیویشنز ہیں، جس میں ہماری انا کے کچھ فیصلے ہیں کہ میں ہوں گا ورنہ کوئی نہیں ہوگا، کی وجہ سے تمام پولیٹیکل سائڈز کچھ ایسے فیصلے کر رہی ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہیں۔ مجھے نہیں پتا، مطلب ہم یہ یہاں پہ مختلف پوائنٹ آف ویو ہے، میرا اور عدیل صاحب کا مختلف پوائنٹ آف ویو ہے سیاست میں بہت سی باتوں کے اوپر، میرا حسن صاحب کے ساتھ مختلف پوائنٹ آف ویو ہے سیاسی پیچیدگیوں پہ، لیکن ہم سب اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ الیکشن کمیشن کس قانون کے مطابق فیصلے کر رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ عدیل صاحب بھی الیکشن کمیشن کے قانون اور فیصلے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جہاں پہ ایک طرف الیکشن کمیشن اپنی ایگو اور شاید میں معذرتاً کہوں کچھ پولیٹیکل انکلینیشن بظاہر نظر آتی ہے، عدالتوں کے فیصلوں میں آ چکی ہے یہ بات، اس کی وجہ سے ایسے فیصلے کرتا نظر آتا ہے جس کا منطق نہیں، تو دوسری طرف یہ جو آئی ایم ایف کے سامنے پروٹیسٹ ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ ہم ماضی کے اندر ہر پولیٹیکل لیڈر کو خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں جب انہوں نے ممبئی اٹیکس کے اوپر بات کی، جب خواہ وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں جب انہوں نے ریاست کو بند کر دینے کی اور دیگر اس طرح کی باتیں کی، یا وہ ٹاماہاک والی بات نواز شریف صاحب، کوئی بھی بات اس طرح کی ہو جہاں پہ ریاست کو پاکستان کی جو کور انسٹیٹیوشنل اسٹریٹجک انٹرسٹس ہیں ان کو ٹھیس پہنچے، تو خواہ نواز شریف صاحب کریں، خواہ عمران خان صاحب کریں، خواہ میں کروں، خواہ عدیل صاحب کریں، خواہ پرائم منسٹر صاحب کریں، اس سے بالاتر ہو کے ہمیں کچھ چیزوں کو اسیس کرنا چاہیے۔ اور میرے خیال میں جن لوگوں نے آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے اس کرٹیکل موقع کے اوپر پروٹیسٹ کیا یا اس کے اندر روڑے اٹکانا چاہ رہے ہیں، وہ پاکستان کی بہتری نہیں کر رہے۔ ہاں، ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ آئی ایم ایف والی میں ایک جملہ اس میں کہتا چلوں، یہ بات درست ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے پیسے لے کے اسحاق ڈار صاحب کو مل جائیں گے، میں نے ایسی اگزامپل میں کہا کہ وہ تو فائنانس منسٹر نہیں ہے، یا شرجیل میمن صاحب کو مل جائیں گے، یا عابد شیر علی صاحب کو مل جائیں گے، یا اس طرح کی کسی پرسنالٹی جس کے اوپر ایک اس طرح کی تاریخ ہے کہ یار پتہ نہیں یہ آنیسٹ نہیں ہے، یہ فائنینشلی پتہ نہیں کیسے مینج کریں گے، یہ بات درست ہے کہ آئی ایم ایف کے پیسے لے کے اس طرح کے لوگوں کے پاس نہیں جانے چاہیے، لیکن یہ انشور ہم نے اپنے ڈومیسٹک قانون، ڈومیسٹک سٹرکچر میں کرنا ہے۔ اس چیز میں کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے باہر منی لانڈرنگ کر کے پیسے لے گئے، اس بات کو ہمیں پاکستان میں ٹھیک کرنا ہے، اس بات کو آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو بہت سی باتیں کچھ سمجھنے سے آج کل سیاست کی قاصر ہوں، تمام پولیٹیکل سائیڈز کی، جس میں مجھے نہ ہماری الیکٹورل مشینری کی کوئی زیادہ بات منطق سمجھ آتی ہے، نہ اس وقت کی پی ڈی ایم 2 یا 3 اس کو کہہ لیں، اس کے فیصلوں کی پوری طرح منطق سمجھ آتی ہے۔ چیف منسٹر
دیکھیے وہ جب لائرز موومنٹ چل رہی تھی تو اعتزاز احسن صاحب نے ایک نظم لکھی تھی کل آج اور کل، اس کے اندر ایک جملہ ہے کہ اس کے اندر ایک مصرع ہے کہ ایک مہذب قوم کو لوگوں ہم نے خود بدنام کیا ہے. پاکستان ایک مہذب قوم ہے، ہم ایک مہذب ریاست ہیں. آپ وہ تصویریں دیکھیں جب پریزیڈنٹ امریکہ کا ہمارے پریزیڈنٹ کو ریسیو کرنے کے لیے نیو یارک کی سٹریٹس کے اوپر ایک کیراوان چل رہی ہوتی تھی. ہم ایک مہذب قوم ہیں، ہم نے بڑے بڑے ہیروز پروڈیوس کیے ہیں، ہم نے سائنٹسٹ، سپورٹسمن، لٹریچر کے جینئس، ہم نے بڑے لوگ پروڈیوس کیے ہیں. ہم انشاءاللہ آئندہ ہماری یوتھ آئندہ پاکستان کا بڑا نام روشن کرے گی.